رمضان المبارک کے روزے کے تعلق سے 2-3 دن سے کلپ برابر آ رہی ہے. اب تھوڑا تراویح کے تعلق سے بھی سن لیجئے. ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ مسائل بیان آئیں گے. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں مومن کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے آپ کے اس بندے کو کھانے پینے سے اور لذتوں سے دن بھر روکے رکھا اور یہ مسلسل رکا رہا، لہذا میں اس کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں. آپ میری سفارش قبول فرمائیں اور اس کی مغفرت فرمائیں. اور قرآن کہے گا، خدایا، میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں سونے نہیں دیا، اس نے میری بات مانی اور وہ سویا نہیں اور مجھے پڑھتا رہا اور میرا حق اس نے ادا کیا. اس لیے خدایا، میں آپ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آیا ہوں، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں اور اس کی بخشش فرمائیں. حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس مومن کی بخشش فرما دیں گے جس نے دونوں کا حق ادا کیا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک بات سمجھیے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ رمضان کے روزے اور تراویح میں کیا تعلق ہے. رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے، جیسا کہ ابھی حدیث شریف ہمارے سامنے آئی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے وہ تراویح بھی نہ پڑھے. اس حدیث سے صاف سمجھ میں آ گئی کہ رمضان دن کے عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے. اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا جو ہے آگے اس کی قضا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے، چلو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر وہ رات کی تراویح بھی نہ پڑھے. تراویح ایک مستقل عبادت ہے. یہ نہیں کہ جو روزہ رکھے گا وہی تراویح پڑھے گا اور جو روزہ نہ رکھے وہ تراویح نہ پڑھے. یہ غلط ہے. اسی ذیل میں ایک بات اور سمجھ لیں، اس سے پتہ چل گیا کہ تراویح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی ذیل میں ایک بات اور سمجھ لیں، جیسے عام طور پہ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید دیکھ کر پورا تراویح میں پڑھ سکتے ہیں کیا. خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر نماز میں تلاوت کرنا، قرات کرنے سے نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بہت سارے حضرات جو تراویح کے تعلق سے جو ہے اشکال میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کر دوں. یہ جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے اسی سے مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ رمضان میں 2 نمازیں الگ الگ ہیں. ایک نماز سونے سے پہلے ہے، اس کا نام قیام رمضان ہے، اسی کا نام تراویح بھی ہے. اس کی جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں ہیں اور یہ نماز سونے سے پہلے پڑھنی ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی سنائی کہ تراویح مومن کے لیے سفارش کرے گی. سفارش کرتے ہوئے وہ کہے گی، اے اللہ، میں نے اس بندے کو سونے سے روکا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا. معلوم ہوا کہ یہ نماز سونے سے پہلے ہے. اور ایک دوسری نماز ہے جو پورے سال پڑھی جاتی ہے، اسے رمضان میں بھی پڑھنا ہے اور وہ تہجد کی نماز ہے. جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو سحری ہی میں نہ لگ جائیں، سحری ضرور کھائیں مگر تہجد بھی پڑھیں. یہ تہجد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے پڑھتے تھے اور اس کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان کی وجہ سے اس کی رکعتوں میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، لہذا جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو ہمیں تہجد کی 8 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے. دوسرے 11 مہینوں میں تو ہم تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے، لیکن رمضان میں تو سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے، پھر ہم کیوں ثواب سے محروم ہو جائیں. اور 8 پڑھنی ضروری نہیں، اگر آپ 8 نہ پڑھ سکے تو 6 پڑھ لیں، 4 کا موقع ہو تو 4 پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 2 تو ضرور پڑھ لیں. اسی طریقے سے تراویح کے مسائل کے تعلق سے آگے بھی کلپ آتی رہے گی. یہ مختصراً شارٹ کلپ ہے اور رمضان کے روزے کی تعلق سے بھی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے آگے بہت جلد اب زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کلپ چالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبھی حضرات جو ہے توجہ سے ساری کلپ کو ضرور سنیں.